حضرت شیمہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے ان کے دربار میں آئی تو صحابہ نے کہا، اے دیہاتی عورت، تم بغیر اجازت اندر نہیں جا سکتی۔ حضرت شیمہ نے کہا، میرا راستہ نہ روکو، میں تمہارے رسول کی بہن لگتی ہوں۔ تو صحابہ کرام کی نظریں جھک گئیں، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن شیمہ کو دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک خیمے میں بیٹھ کر جنگی معاملات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک صحابی خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جنگی قیدیوں میں موجود ایک عورت آپ کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن، اس لیے سب حیران ہو گئے کہ یہ عورت کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئی اور حضور کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ عورت کون تھی؟ تاریخ میں اس عورت کے متعلق کیا لکھا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی مزید اولادیں تھیں؟ ان تمام پر تجسس سوالات کے جواب آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ فتح مکہ تک جزیرہ عرب میں آباد تقریباً تمام قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، سوائے قبیلہ بنو حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف کے۔ لہٰذا جب ان دو قبیلوں کے سرداروں کو یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مکہ بھی فتح کر لیا ہے اور اب عربوں کا سب سے بڑا قبیلہ قریش ان سے مکمل شکست کھا چکا ہے، تو قبیلہ حوازن اور ثقیف کے سردار ان حنین نامی مقام پر اپنی اپنی فوج لے کر جمع ہوئے اور آخری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو روکنے کی کوشش کی غرض سے جنگ کا آغاز کیا۔ یہ شوال 8 ہجری یعنی سال 630 عیسوی کا زمانہ تھا۔ جب حضور کو اس کی خبر ہوئی تو آپ 10,000 صحابہ مکہ سے اور 2,000 نو مسلموں کو لے کر حوازن کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ کے رہنما تھے۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین کے 70 سے زائد سپاہی مارے گئے۔ 6,000 سے زائد مشرکین کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں ضبط کر لیں۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل کے ان قیدی عورتوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی۔ روایت کے مطابق جب صحابہ کا ایک دستہ انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مجھے قیدی بناؤ گے؟ میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے۔ انہوں نے اس بوڑھی خاتون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ جب یہ خاتون حضور کے سامنے آئی تو آپ کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھنے لگی اور بولی، اے اللہ کے رسول، میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارث ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کی یادیں ٹٹولتے ہوئے فرمایا، ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ خاتون جلدی سے بولی، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی حضور کو اماں حلیمہ کے گھر گزرے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ یہ وہی بہن شیمہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت گود میں لے پھرتی تھی۔ آپ کی سنائی ہوئی لوریاں، پیار و محبت کی باتیں حضور کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ دراصل مکہ کے کالے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان بہتے چشمے، لہلاتی فصلیں اور حسین وادی تھی جسے طائف کہتے تھے۔ یہاں قبیلہ بنو ثقیف اور بنو حوازن آباد تھے۔ یہ لوگ خالص عربی زبان بولتے تھے، جن کی زبان فصیح اور بلیغ تھی۔ چنانچہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ رضاعت کے دنوں میں بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں پرورش پائیں اور خالص عربی زبان سیکھیں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدائش کے بعد دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا تھا، جو اسی علاقے کی خاتون تھی۔ حضور کا بچپن انہی خوشگوار وادیوں میں گزرا تھا۔ حضور نے اپنی رضاعت کے 5 سال بنی سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر گزارے تھے۔ یہاں حضور کے 4 بہن بھائی موجود تھے۔ یہ دائی حلیمہ کے اپنے بچے تھے، جن کے نام عبداللہ، عنایا،
حذیقہ اور حذیفہ تھے۔ تاریخ میں حذیقہ شیمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سیرت ابن ہاشم میں لکھا ہے کہ حضرت شیمہ بچپن میں حضور کو ہر وقت گود میں لے رکھتی تھی اور لوریاں دے کر سلاتی تھی۔ اس لوری کا ترجمہ یوں ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں، اور اے اللہ ان کے دشمن اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کرنا اور محمد کو دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ حضور کو اپنی گود میں لے کر سمیٹتی، پھر جھومتی اور پھر وہ لوری دیتی۔ اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہوتی تو بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھا کر باہر لے جاتی، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی سے زمانے میں زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ اپنے بھائی حضرت محمد کو اٹھا کر لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت شیمہ شدید گرمیوں کی ایک دوپہر حضور کو باہر لے گئی۔ اماں حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی تو وہ انہیں تلاش کرنے باہر نکلی۔ دیکھتی ہے کہ شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے یہ شعر پڑھ رہی ہے، یہ میرا وہ بھائی ہے جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن میں ان پر اپنے ماموں اور چاچا فدا کرتی ہوں۔ اماں حلیمہ نے فرمایا اے شیمہ، انہیں اتنی شدید گرمی میں لے کر کیوں آ گئی ہو؟ عرض کیا اماں جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی ہے کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سایہ کرتا رہتا ہے، جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چل پڑتا ہے، اور جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ اس طرح وقت تیزی سے گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ حضرت شیمہ جوان ہو گئی اور ان کی شادی بنو ثقیف میں کر دی گئی۔ 5 سال بعد حضور واپس مکہ چلے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو حضرت حلیمہ کئی بار مکہ اور پھر مدینے آئی اور حضور سے ملاقات بھی کی، لیکن شیمہ سے آپ کی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے دیکھ کر حضور کی محبت امڑ پڑی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے اور اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ صحابہ کرام ارد گرد کھڑے باتیں سن رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ شیمہ کی بات چیت کے دوران انہوں نے حوازن کے قیدیوں کو رہا کرنے کی درخواست کی، لہٰذا حضور نے حکم دیا کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ حضور نے بہت سا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی اپنی بہن کو عنایت فرماتے ہوئے یہ پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینہ میں ہی رک سکتی ہے، لیکن انہوں نے واپس اپنے قبیلے جانے کی خواہش کی، جس پر انہیں نہایت ہی عزت احترام کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد کچھ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا جب بھی میں قیدی رہا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ میں تم لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج میں نے ایسا نہیں کیا اور قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہیں کریں۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آ گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے تو یہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے اور قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے یہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے جو کہ اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکی تھی۔ اس سے کہنے لگے اتنا حصہ آپ کا بھی ہے؟ سیدہ شیمہ نے کہا کس لیے؟ سردار اور ساتھ والے لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں،
बातें करते करते किसी के लबों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आ गया तो सईदा शीमा सुनकर कहने लगी, अच्छा उन्होंने तुम्हारे लोग पकड़े हैं। सईदा शीमा ने कहा कि तुम रकम इकट्ठी करना छोड़ दो, मुझे साथ ले चलो। सरदार ने कहा, आपको साथ ले चलें? सईदा शीमा कहने लगी, हाँ, तुम नहीं जानते वो मेरा भाई लगता है। कौम के सरदारों के साथ सईदा शीमा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी खैमों की तरफ जा रही है और सहाबा कराम नंगी तलवारों से पहरा दे रहे हैं। ये मक्की दौर तो था नहीं, मदनी दौर था। और सईदा शीमा कौम के सरदारों के आगे जब बढ़ने लगी, सहाबा ने तलवारें सौंती और पुकारा, देहाती औरत रुक जाओ, देखती नहीं आगे कूचा सल्लम है, आगे बगैर उज़न के तो जिब्राइल भी नहीं जा सकते, तो तुम कौन हो? तो सईदा शीमा ने जवाब में जो अल्फाज कहे उनका उर्दू तर्जमा ये है, मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। तलवारें झुक गईं, आंखों पर पलकों के चिलमने आ गईं, रास्ता छोड़ दिया गया। सईदा शीमा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमा नूरी में दाखिल हो गई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और पहचान गए, फौरन उठ खड़े हुए। फरमाया, बहन कैसे आना हुआ? कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने हमारे कुछ बंदे पकड़ लिए हैं, उनको छुड़ाने आई हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहन तुमने जहमत गवारा क्यों किया? पैगाम भेज देती, मैं छोड़ देता, लेकिन तुम आ गई हो, अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया। कुछ घोड़े और चंद जोड़े सईदा शीमा को तोहफे में दे दी, क्योंकि भाइयों के दरवाजे पर जब बहनें आती हैं तो भाई खाली हाथ तो बहनों को नहीं मोड़ा करते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ अता किया और रुखसत करने खैमे से बाहर तशरीफ़ ले आए तो सहाबा की जमात मुंतज़र थी। फरमाया, ऐ सहाबा, आप जानते हैं कि जब भी मैं कैदी छोड़ा करता हूँ तो मेरी ये आदत है, आपसे मुशावरत करता हूँ, लेकिन आज ऐसा मौका आया है कि मैंने आपसे मुशावरत नहीं की और कैदी भी छोड़ दिए, जो आप चाहे करें। सहाबा ने अर्ज़ किया कि हजूर मुशावरत क्यों नहीं की? इरशाद फरमाया, मेरे दरवाज़े पर मेरी बहन आई थी। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेक कारों में शामिल करे और हमें बहनों की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक खूबसूरत सा नाम लिख दीजिए।